بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مومنین کی صفات پہ بات کریں گے کہ ایک مومن کے اندر اس کی پرسنالٹی میں کون کون سے کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے اور کون سی ایسی بری عادات ہیں، بری صفات ہیں جو اس کو اپنی پرسنالٹی سے ایلیمینیٹ کرنی چاہیے۔ تو جب ہم اس موضوع کو قرآن مجید کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو مختلف صورتوں میں مختلف جگہ پر اللہ رب العزت نے مومنین کی بہت ساری صفات بیان فرمائی ہیں۔ کبھی تو یہ صفات متقین کے کانٹیکسٹ میں آتی ہیں کہ اولئک ھم المتقون، کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر یہ والی صفات ہوں گی وہی سچے مومن ہیں، اور کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اولئک ھم الصادقون، کہ وہ ہی سچے ہیں۔ کہیں کہا جاتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ پکے سچے یقینی مومن یہی لوگ ہیں۔ تو یہ صفات چونکہ کئی صورتوں میں آئی ہیں، کئی آیات میں آئی ہیں، تو ہم ایک سیشن میں تو ان ساری صفات کو کور نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ سورۃ المؤمنون 18واں پارہ، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں، اور سورۃ الفرقان اس کی آیت نمبر 63 سے 76 تک، ان آیات میں جو مومنین کی صفات آئی ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً ایمان والے ہی فلاح پانے والے ہیں، ایمان والے ہی کامیاب ہیں۔ یہاں سے پہلا نقطہ جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی یعنی سکسیس، ایکسیلنس، گروتھ، آگے بڑھنا، یہ چیزیں اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ کنیکٹ کر دی ہیں۔ ایک تو سکسیس کا وہ پریویلنگ کانسیپٹ ہے جو ہمارے ذہنوں میں بچپن سے بٹھایا گیا ہے اور جو میٹیریلسٹک ہے ان اٹس ایسنس، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقی کامیابی صرف اور صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگی۔ پھر آگے ان کے کریکٹرسٹکس ہیں کہ وہ کون ہیں، ان کی کیا خوبیاں ہیں، ان کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں، ان کی عادات کیسی ہوتی ہیں، ان کا ماڈل آف بیہیویئر کیسا ہے، ان کا لائف سٹائل کیسا ہوتا ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں اور کن چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سورۃ الفرقان میں تو یہاں تک بتایا گیا کہ وہ بات کیسے کرتے ہیں، وہ کانفلکٹ ریزولوشن میں بیہیو کیسے کرتے ہیں۔ جب ان کا کسی اکھڑ بندے کے ساتھ، کسی جاہل بندے کے ساتھ، کسی بدتمیز بندے کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو وہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ تو آرٹ آف پیپلز مینجمنٹ، قرآن کا بہت بڑا پورشن اس سبجیکٹ کے اوپر ہے، بٹ انفارچونیٹلی کہ ہمیں نہ تو ہماری یونیورسٹیز میں یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں اس پہ کوئی کتابیں ایسی اویلیبل ہیں کہ جن میں قرآن اور سنت کے لینس سے دیکھا جائے کہ ہم نے اپنے ریلیشن شپس کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ آگے پھر ان کی خصوصیات ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی پہلی خوبی بیان ہو رہی ہے۔
اچھا، خشوع اور خضوع یہ تو شاید سیکنڈ اور تھرڈ سٹیپ بنے گا. پہلا سٹیپ تو یہ بنے گا نا نماز پڑھی جائے. تو اگر ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ خشوع اور خضوع کیسے کرے گا؟ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مومن بننے کے لیے یا مومن کی جو اسینشل ٹریٹس ہیں جو قرآن اور سنت میں آئی ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. سورۃ البقرہ میں جو ابتدائی آیات ہیں آپ ان میں دیکھیں، وہاں بھی یہی بات آئی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یہاں ایک فرق ہے، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. نماز پڑھنا یہ ہے کہ جب دل میں آیا نماز پڑھ لی، اور جب دل نہیں کیا تو نماز کو چھوڑ دیا، یا جب اپنی کمفرٹ زون میں ہوئے تو چلے نماز پڑھ لی، اور جب فیئر زون میں جانے کا ٹائم آیا تو نماز کو چھوڑ دی. یعنی اس میں کوئی ریگولیرٹی نہیں ہوتی، کنسسٹنسی نہیں ہوتی. نماز ہماری ہیبٹ نہیں بن جاتی، ہمارے کانشیس لیول پہ نماز کوئی امپیکٹ نہیں پروڈیوس کر رہی ہوتی. یہ ہے نماز پڑھنا. لیکن قائم کیا ہے کہ انسان کی فطرت ثانیہ بن جائے. اب وہ نماز کو چھوڑنا بھی چاہے تو وہ اس کو چھوڑ نہ پائے. آپ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمیں یہ بتایا گیا اور ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ہم کھانا کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو بالکل اسی طرح جیسے ہماری باڈی کو فوڈ کی، واٹر کی اور دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری اسپرٹ کو، ہماری سول کو، ہماری جو اوپر سے اللہ رب العزت نے ایک اسپرچول ایسنس ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، اس کو بھی نماز کی ضرورت ہوتی ہے. تو قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے، لیکن کہیں یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھو یا مومن نماز پڑھتے ہیں. ہمیشہ یہ فرمایا گیا کہ نماز کو قائم کرو. یعنی جیسے بھی حالات ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں کہ جنگوں کے حالات ہیں، غزوہ خندق کا موقع ہے، بدر ہے، احد ہے، غزوہ تبوک ہے، اور جو دوسرے جنگی مواقع آئے ان پہ کسی صورت بھی آپ نے نماز کے سلسلے میں کوتاہی نہیں ہونے دی. حتیٰ کہ نماز کی اس قدر اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے حالت جنگ کے اندر نماز کے احکام الگ سے بیان فرمائے ہیں، جسے ہم صلاۃ الخوف کہتے ہیں، اور فرمایا کہ حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے. یعنی کتنی کریٹیکل سچویشن ہے کہ ہماری لائف تھریٹ پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دشمن اٹیک کر سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، مجاہدین شہید ہو سکتے ہیں. اس کے باوجود نماز کے معاملے میں کسی طرح کی رخصت نہیں آئی، بلکہ یوں کہا کہ اچھا یوں کر لو کہ ایک بندہ امام بن جائے اور باقی مجاہدین یا جو لشکر ہے وہ آدھا آدھا ڈیوائیڈ ہو جائے، اور اس کے پیچھے ایک رکعت پڑھے اور جا کے پھر اپنے مورچوں میں چلے جائیں. پھر دوسرا لشکر کا آدھا حصہ آ جائے اور وہ یہاں آ کے نماز کا بقیہ آدھا حصہ امام کے پیچھے پڑھ لے. یعنی ایسی کریٹیکل سچویشن میں جہاں سروائیو ہی نہیں بندہ کر پا رہا، اس حالت میں بھی نماز کے اندر کوئی ریلیکسیشن نہیں دی گئی. یہ تو پہلا درجہ ہے نا، بغیر سوچے سمجھے پڑھنا. یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. اقبال کہتے ہیں نا کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. آج ہماری حالت یہی ہے کہ ہمارے جو مینٹیلٹی شیپنگ ہوئی ہے، جو ہمارا ورلڈ ویو بنا، جو ہمارا تھاٹ پروسیس بلڈ ہوا، اس میں نماز کی اہمیت کو انٹیگریٹ ہی نہیں کیا گیا. بچپن سے ہمیں باقی چیزوں کی اہمیت بتائی گئی ہے، ہمیں گریڈز کا بتایا گیا، جی پی اے کا بتایا گیا، پرسنٹیج کا بتایا گیا، اور ہر اس چیز کو جو میٹیریلسٹک تھی سکسیس کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا. جیسے وہ ہوتا ہے نا انڈیپینڈنٹ ویریبل اور اس کا ریلیشن ڈیپینڈنٹ ویریبل کے ساتھ.
کہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ بھی جسے ہم سائنس میں کہتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یوں ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو یوں نہیں ہوگا. یعنی اگر اتنے نمبر لوگے تو تم کامیاب ہوگے، اور اگر اتنے نمبر نہ آئے تو پھر تمہارا آگے بڑھنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اچھا، نماز کے معاملے میں ہمیں یہ بات نہیں سمجھائی گئی کہ اگر نماز نہ پڑھو گے تو تمہاری ساری یہ میٹیریل سکسیس جو ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گی یا اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو پہلا درجہ ہے نماز پڑھنا، مسجد میں آ جانا اور پڑھنا، یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. اور آپ یقین مانیے جب ہم کانشیس لیول پہ اور پھر اس سے بھی آگے جا کے اسپرچول لیول پہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ہماری اوور ہالنگ کرنا شروع کر دے گی. ہماری بہت ساری مینٹل ڈیزیزز، مینٹل ڈس آرڈرس، ہمارے بیہیویئرل پرابلمس، ایموشنل ڈس آرڈرس، وہ نماز کی وجہ سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. جب ہم ادھر نماز میں پڑھیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو سوچیں گے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، بیمار ہو جائیں گے، سر درد ہوگا، نیند نہیں آئے گی، رات کو بے چینی ہوگی، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو پھر ہم ادم نہیں مچائیں گے، شور شرابہ نہیں کریں گے، غصہ نہیں کریں گے، دوسروں کو پریشان نہیں کریں گے، بلکہ دو کام کریں گے. نمبر ایک صبر، اور دوسرا وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، مصلی پہ کھڑے ہو کے تو 2 رکعت نماز ادا کریں گے. یوں نماز ہمارے بیہیویئر کے اندر چینج لے کے آتی ہے. لیکن کب؟ جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے اور ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. سوال ہوا نا کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، تو کتنا خوبصورت جواب دیا. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ کیا ہماری نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو ایسی باتیں سوچتے ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس کہاں ٹائم کہ ہم ایسی باتوں پہ غور کریں. ہم دوسری چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ پہنا ہوا ہے تو میرا کہیں سٹینڈرڈ کم نہ ہو جائے، فلاں کے پاس یہ فون ہے، یہ گیجٹس ہیں، تو میرے پاس اس سے لو کوالٹی کا نہیں ہونا چاہیے. برانڈز کی طرف بھاگتے ہیں. اصل برانڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حقیقی برانڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ کا رول ماڈل ہے، آپ کی سیرت طیبہ ہے. تو جس نے فالو کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باتیں کرتے تھے، آپ کا گفتگو کا طریقہ کیا تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح باتونی نہیں تھے. وہ بہت زیادہ نہیں بولتے تھے، بلکہ یہاں تک سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ تمہاری طرح باتیں کھول کھول کے نہیں بولتے تھے، بلکہ نرمی سے گفتگو فرماتے تھے. گفتگو کے درمیان وقفے ہوا کرتے تھے تاکہ لسنر کو آپ کی بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. ہم کم وقت میں بہت زیادہ بولنا چاہتے ہیں اور لسننگ سکل تو ہماری ہے ہی نہیں ہے. اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آج 99% اسٹوڈنٹس کو فوکس کرنے میں پرابلم آتی ہے. ان کا فوکس ہی نہیں ہے، مائنڈفلنس ختم ہو گئی، کنسنٹریشن نہیں ہے. بات سن رہے ہوتے ہیں لیکن دماغ حاضر نہیں ہوتا. کلاس میں بیٹھے ہیں، جب دماغ ہی حاضر نہیں ہے تو میتھمیٹکس کے کانسیپٹ کیسے سمجھ آئیں گے، اکاؤنٹنگ اور فائنانس کیسے سمجھ آئے گی. تو سب سے پہلے ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے. دی ون ہو کین ناٹ ماسٹر ہز تھاٹس، وہ جو بندہ خود کی تھاٹس کو ہی ماسٹر نہیں کر سکا، ہاؤ کین ہی ماسٹر دی ورلڈ. وہ دنیا کو ایسے ماسٹر کر سکتا ہے، وہ کیسے لیڈر بن سکتا ہے.
وہ کیسے لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا موقف اتار سکتا ہے. تو فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو ڈیولپ ایکٹیو لسننگ اسکلس. ہمیں یہ ڈسٹریکٹرز کیا ہیں؟ اس کے سب سے بڑا موبائل فون ڈسٹریکٹر ہے، میڈیا ہے. اور یہ جو سکرولنگ ہم کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ ہماری مائنڈ فلنس کو یہ تباہ کر رہا ہوتا ہے. تو جتنا آپ آرٹیفیشل چیزوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور نیچر کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اور اسپرچویلٹی کے ساتھ اور ان ساری چیزوں سے بھی پہلے اپنی ذات کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہوں گے. ہمارے پاس تو سیلف ریفلیکشن کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. خود کا انالیسز کرنا، سیلف آڈٹ، سیلف انالیسز، سیلف اویئرنیس، سیلف ریگولیشن، میڈیٹیشن، میٹا کوگنیشن، ان کاموں کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے ٹائم. مطلب کبھی ہم کوئی ایسا گھنٹہ بھی اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے کہ جس میں صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچیں اور انالیسز کریں. کلاس میں تو ہم شارٹ انالیسز کرتے ہیں، اداروں کا بھی کرتے ہیں، کانسیپٹس کا بھی کرتے ہیں، پرسنالٹیز کا بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی ذات کا نہیں کرتے. تو جب ہم اپنی ذات سے یہ والے کویشچن کرنا شروع کر دیں گے پھر ہم اپنا سفر رائٹ ڈائریکشن میں شروع کریں گے. تو نماز کی بات ہو رہی تھی کہ نماز اولین فریضہ ہے ایمان لانے کے بعد. اب وہ لوگ بھی تھے کہ جو 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کی پوری رات گزر جاتی تھی. ہم 2 منٹ سے بھی کم ٹائم میں 2 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. اور اگر بعد میں پوچھا جائے کہ کون سی صورتیں پڑھی ہیں ان 2 رکعتوں میں تو بعض اوقات یہ بھی یاد نہیں ہوتا. 2 رکعتوں میں بھی بھول جاتے ہیں انفارچونیٹلی. اور کئی بزرگان دین ایسے تھے کہ وہ 2 رکعتوں کے اندر قرآن کا 1/3 حصہ تلاوت کر لیا کرتے تھے. ہمیں یہ کیوں فیلنگز نہیں آتی؟ ہمیں یہ سوچنا ہے ہمارا دل کیوں نہیں کرتا. اگر ہم اپنا سکرین ٹائم چیک کریں تو 7 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے تک ہوگا. لیکن اگر ہم اپنے نماز کا ٹائم کیلکولیٹ کریں تو وہ شاید 40 یا 40 سے بھی کم منٹس میں ہوگا. ادھر ہمیں لذت آتی ہے، یہاں لذت نہیں آتی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری جو پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی ہے وہ انفارچونیٹلی ایسے ڈیولپ ہو گئی کہ جو خیر کے ایلیمنٹ کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی. اور قرآن ایسے ہی کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز بہت بھاری ہے. ہاں ان کے اوپر بھاری نہیں ہے جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف ہے. تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے خوف الہی نکل گیا ہے، آخرت کا خوف چلا گیا ہمارے دلوں سے. جتنی ہمیں دنیا کی فکر ہے اور ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے کانٹیکسٹ میں جتنی ایگزامز کی، اسائنمنٹ میں نمبروں کی، کوئزز کی اور باقی رسپانسبلٹیز کی فکر ہے، آخرت کی اتنی فکر نہیں ہے. تو ان چیزوں پہ ہمیں سوچنا ہوگا کیونکہ ریئل سکسیس اس کو جو قرآن کنیکٹ کرتا ہے اس میں پہلی بات ہی یہی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ایمان کا لیول چیک کرنا چاہے، اپنے ایمان کو انالائز کرنا چاہے، اس کی اسیسمنٹ کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کا جائزہ لے. اس کی نماز کی کیا کیفیت ہے؟ تو جس طرح کی اس کی نماز کی کیفیت ہے بس وہی کیفیت اس کے ایمان کی ہوگی. دوسری خوبی والذین هم عن اللغو معرضون. چونکہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس اور ورنہ ایک خوبی کے اوپر جو مومنین کی صفات ہیں اس پہ بہت زیادہ ٹائم ہمیں چاہیے. تو آج انشاءاللہ ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور یہاں سے ایک عہد لے کے اٹھتے ہیں، صرف ایک. یعنی یہ پورے 20-22 منٹ جو میں نے آپ لوگوں سے گفتگو کی ہے اس میں سے ہم صرف ایک وعدہ، ایک صفت، ایک کریکٹرسٹک، ایک ایٹریبیوٹ، ایک ٹریٹ، ایک سکل، ایک ہیبٹ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ یہ کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے.
اور کسی صورت نماز نہیں چھوڑیں گے، اور ساتھ اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ جس طرح دنیا کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم دنیا کے بارے میں فکر مند ہیں اور اپنی دوسری چیزوں کے بارے میں کانشیس ہیں، اتنا بلکہ اس سے زیادہ ہمیں نماز کے بارے میں کانشیس بنا دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے۔ مسلمان جو اس کے دو ایسنشل رسپانسبلٹیز سورۃ العصر میں آئی ہیں وہ کیا ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، ہم کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ تو جہاں ہم نے خود کی اصلاح کرنی ہے وہاں ہم نے سوشل ٹرانسفارمیشن کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔